بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ سلطان محمود غزنوی شکار کے لیے جنگل میں گئے۔ سلطان کی عادت تھی کہ وہ شکار کرتے کرتے باقی قافلے سے آگے نکل جاتے اور باقیوں کو اجازت نہ ہوتی کہ کوئی ان کے پیچھے جاتے ہوئے شکار کرتا۔ سلطان کی نظر ایک لڑکی پر پڑی جو کہ ایک ریچھ سے لڑ رہی تھی۔ سلطان محمود غزنوی اس لڑکی کی جان بچانے کے لیے آگے بڑھا۔ سلطان نے بڑی بہادری اور دلیری کے ساتھ ریچھ کا مقابلہ کر کے اس لڑکی کی جان بچائی۔ سلطان محمود غزنوی نے لڑکی سے دریافت کیا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ تم جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ لڑکی نے سلطان محمود غزنوی کو بتایا کہ میرا نام سمرتی ہے، میں جے پور ریاست کی راجا کی بیٹی ہوں۔ میرا قافلہ یہاں سے گزر رہا تھا کہ ہم پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ میں بڑی مشکل سے جان بچا کر جنگل کی طرف بھاگ گئی تو مجھے یہاں ایک ریچھ مل گیا۔ پھر شہزادی سمرتی سلطان محمود سے کہنے لگی، تم ہماری فوج کے سپاہی نہیں لگتے۔ تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے میری جان بچا کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ میں اس کے بدلے اپنے باپ سے کہہ کر آپ کو فوج میں ایک بڑے عہدے پر فائز کرا دوں گی۔ ہندو دھرم کی شہزادی سلطان محمود غزنوی کو نہیں جانتی تھی۔ اس نے سلطان محمود غزنوی سے دریافت کیا کہ تم کون ہو، تمہارا مذہب کیا ہے؟ وہ اس بات سے ناواقف تھی کہ میں جس آدمی کے سامنے کھڑی ہوں اس کا نام سلطان محمود غزنوی ہے، جس کا نام سنتے ہی ہندوؤں کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں۔ سلطان نے لڑکی سے کہا، اے لڑکی، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں کسی محفوظ جگہ پر لے جاتا ہوں۔ سلطان محمود آگے آگے چل رہے تھے، شہزادی سمرتی ان کی پیروی کرتے ہوئے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ سمرتی کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ یہ بندہ بہت بہادر ہے اور اس کے ساتھ چلتے ہوئے میری عزت محفوظ رہے گی۔ ان دونوں کا گزر جنگل کی جھاڑیوں سے ہوا۔ اس راستے سے گزرتے ہوئے شہزادی کے پاؤں میں کافی زخم ہو چکے تھے۔ ان کو ایک سخت پتھر اور بڑا سا درخت نظر آیا۔ سلطان محمود غزنوی نے شہزادی کو اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے لڑکی، تم اس درخت کے نیچے آرام کر لو، رات کی تاریکی کافی چھا چکی ہے، موسم بھی کافی خراب ہے، صبح ہوتے ہی میں آپ کو آپ کے محل پہنچا دوں گا۔ اس موقع پر شہزادی کے پاس سلطان پر اعتبار کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا۔ موسم اتنا ٹھنڈا تھا کہ شہزادی کو ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنی گرم چادر شہزادی کو دے دی اور کہا، اے لڑکی، اس چادر کو اوڑھ لو، ایسا نہ ہو کہ تم سردی کی وجہ سے بیمار پڑ جاؤ۔ اس لڑکی نے سلطان محمود غزنوی کی گرم چادر کو اوڑھ لیا اور درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ سلطان پہاڑ کے پاس لکڑی کو اکٹھا کر کے آگ جلانے کی کوشش کرنے لگا۔ شہزادی کی نظر سلطان محمود غزنوی پر جمی ہوئی تھی۔ مسلسل کوشش کرنے کے بعد آگ جل گئی۔ اس کی روشنی سلطان محمود کے چہرے پر پڑی تو سلطان کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا۔ سلطان محمود نے تیمم کیا اور نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ شہزادی کو یہاں ایک بہت بڑا جھٹکا لگا اور سوچنے لگی کہ یہ بندہ تو مسلمان ہے۔ یہ دیکھ کر شہزادی کانپنے لگی۔ شہزادی سوچنے لگی، یہ بندہ سلطان محمود غزنوی کے لشکر کا بندہ لگتا ہے۔ یہ لشکر تو ڈاکوؤں کا ہے، یہ تو گائے بھینس بکریوں کا گوشت کھا جاتے ہیں۔ اس کے بعد لڑکی کو گزرا ہوا وقت یاد آیا کہ اگر یہ لڑکا اتنا ہی ظالم ہوتا تو یہ مجھے اتنے بڑے خطرے سے نہ بچاتا۔ سلطان محمود غزنوی نے نماز مکمل کی اور دعا کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کیا، رو رو کر دعا مانگی۔ سلطان محمود کے پاؤں کے پاس اس کا خنجر پڑا ہوا تھا۔ سلطان نے اس خنجر کی نوک پر اپنے ہاتھ رکھ لیے اور اپنے ہاتھ پر دبا دیا۔ شہزادی اس نوجوان کی طرف دیکھتی رہی اور سوچ رہی تھی کہ یہ نوجوان میری باتوں میں آنا نہیں چاہتا۔ صبح ہوتے ہی لڑکی نے سلطان محمود غزنوی کو کہا، اب صبح ہو گئی ہے، ہم کو یہاں سے نکلنا چاہیے۔ وہ دونوں یہاں سے چل پڑے۔ تھوڑی ہی دور جا کر سلطان محمود کی نظر ایک پتھر پر پڑی جو اس کے لشکر والے اپنی نشانی چھوڑ گئے تھے۔ یہ درست راستے کی نشانی تھی۔ اس دور میں یہ رواج تھا کہ آگے جانے والے لشکر جنگل میں اپنی نشانی چھوڑ جاتے تھے کہ اسی راستے سے گزر رہے ہیں۔ بالآخر سلطان اور وہ لڑکی راستے کی پیروی کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ کچھ دور جا کر ان کو ایک گاؤں نظر آیا۔ سلطان نے کہا، مجھے یہ گاؤں تمہارا گاؤں لگتا ہے۔ شہزادی کہنے لگی، ہاں دیکھتے ہیں۔ شہزادی نے گاؤں کے مکھیا کو بلاوا بھیجا۔ شہزادی کے بلاوے پر مکھیا اپنے چند دوستوں کے ساتھ حاضر ہوا۔ شہزادی نے حکم دیا کہ ہم کو 2 تیز رفتار گھوڑے دیے جائیں اور کچھ کھانے پینے کے لیے خشک اناج اس سپاہی کو دیا جائے۔ شہزادی نے سلطان محمود غزنوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے بندے، تم کس مٹی کے بنے ہوئے ہو؟ ساری رات تم اپنے جسم کو خنجر سے زخمی کرتے رہے ہو، میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دکھا۔ اگر تمہاری مرضی ہو تو ہم آپ کو اپنے ساتھ محل میں لے جاتے ہیں، وہاں آپ کو انعام و اکرام عطا کر دیں گے۔
کیونکہ آپ نے اپنی جان پر کھیل کر ہماری جان بچائی ہے۔ سلطان نے شہزادی کو جواب دیتے ہوئے کہا، اے لڑکی، میں اپنے جسم کو زخم اس وجہ سے دیتا تھا کہ کہیں تیرا حسن و جمال میرے ایمان کو ضائع نہ کر دے۔ میں اس لیے زخم کرتا رہا کہ میری توجہ میرے زخم پر ہی رہے۔ شہزادی نے سلطان محمود غزنوی کو کہا کہ جو موقع آپ کو ملا ہے، ایسے موقعوں پر تو بڑے بڑے بادشاہ اپنے ایمان لٹا دیتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا، اے شہزادی، میں مسلمان ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ میری نظر تیرے حسن و جمال پر نہیں تھی، بلکہ میری نظر اپنی روح پر تھی۔ اگر اس موقع پر میرے سے کوئی گناہ ہو جاتا تو میں کس طرح اپنے رب اور آقا پاک کے سامنے پیش ہوتا۔ میں ایک سچا مسلمان ہوں، مجھے یہ گوارا نہ کرتا تھا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی۔ شہزادی سلطان محمود کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سن کر مذہب اسلام اور محمود غزنوی کے کردار کی تعریفیں کیے بنا نہ رہ سکی۔ شہزادی کے دل میں مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ محبت پیدا ہو گئی۔ شہزادی محمود غزنوی کی زندگی میں شامل ہونے کو بے قرار ہو گئی۔ جب شہزادی سلطان محمود غزنوی نے شہزادی سے وہاں سے جانے کے لیے اجازت چاہی تو اس شہزادی نے کہا، اپنی فوج کا نام تو بتاتے جاؤ، ہم ان کو یاد رکھیں گے۔ سلطان نے اپنی چادر سے اپنے چہرے پر نقاب کیا، تیر وغیرہ کندھے پر ڈالے، تلوار اپنے میان میں ڈالی، اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے بولے، شہزادی، میرا نام سلطان محمود غزنوی ہے۔ میں ہی اپنی فوج کا سب سے عظیم سپہ سالار بادشاہ اور سلطان ہوں۔ یہ کہہ کر سلطان نے گھوڑے کو جانے کے لیے ایڑی ماری اور دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں سے غائب ہو گیا۔